سے یہ کہا تھا کہ مجھے کچھ چیزوں کا پتہ تھا، تو میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے پاس تو پتہ نہیں پروف ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک بات کی ہے، تو ان کے پاس پروف ہونا چاہیے۔ لیکن میرے پاس پروف ہے، اور میرے پاس پروف یہ ہے کہ آپ کو باقاعدہ طور پر لانچ کیا گیا، اور آپ کو باقاعدہ طور پہ، بلکہ آپ کو لانچ کرنے سے پہلے ایک اور ہمارے جو محترم دوست ہیں، ان کو کانٹیکٹ کیا گیا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا نام میر سے شروع ہوتا ہے، وہ والے نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ایک اور میر ہے، ان کا لاسٹ نیم خان ہے۔ پہلے ان کو اپروچ کیا گیا، انہوں نے جب یہ پلان سنا تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے اس کو بائی نہیں کیا، انہوں نے کہا جی سوری میں نہیں کر سکتا۔ پھر آپ سے بات چیت شروع ہوئی، اور پھر آپ نے منزل پاکستان کا ایک سلسلہ شروع کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو آپ نے لانچ ہونے کی بات کی ہے، اور آپ نے مجھے 3-4 دفعہ ٹونٹ بھی کیا اپنے میسیجز میں کہ میں نے 6 دن سے ملاقات نہیں کی بچوں کے ساتھ، تو کیا مجھے لانچ کیا گیا ہے؟ پھر آپ نے اپنی جیب میں سے کچھ 5-5 ہزار کے نوٹ نکال کے ان کی تصویر مجھے بھیجی، اور آپ نے کہا کہ میرے پاس تو صرف یہ پیسے ہوتے ہیں، تو کیا مجھے لانچ کیا گیا ہے؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو لانچ کیا گیا، اور اس کے اوپر آپ نے ایگری کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور 2 شخصیات کے نام جن کی وجہ سے، جن کے کہنے پہ آپ نے یہ لانچ کیا، وہ نمبر 1 ڈی جی آئی، اور نمبر 2 ڈرٹی ہیری ڈی جی سی۔ ان کے کہنے پہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور آپ نے یہ کہا جی کہ میں تیار ہوں اس کام کے لیے، اور پھر یہ سارا کچھ سلسلہ جو ہے وہ ہوتا رہا۔ اور یہ پروف اس کا یہ ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو وہ پروف دکھا بھی دوں گا، بھیج بھی دوں گا، اور اگر میری قوم مجھے کہے گی کہ مجھے دکھائیں تو میں ان کو بھی دکھا دوں گا، اور یہ irrefutable پروف ہوگا۔ یہ میں آپ کو بڑے تیقن کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس کو ریفیوٹ نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں نا ناقابل تردید، یہ ایسا ثبوت ہوگا۔ اور اس میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں، آپ کو ہنٹ بھی دے دیتا ہوں کہ اس میں صرف یہ ذرا غور کیجیے گا کہ آپ نے یہ سب کچھ کس کی بلیسنگز کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ثبوت کیا ہے۔ تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اگر آپ کہیں گے، ڈیمانڈ کریں گے، تو میں آپ کو وہ بھی پیش کر دوں گا۔ اور ان کی بلیسنگ کے ساتھ جب آپ نے یہ شروع کیا ہے، تو وہ آگے سے ریئیکشن آ گیا، وہ تو آپ نے پریمپٹ نہیں کیا، وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا ریئیکشن آئے گا۔ اور ہیٹس آف ٹو دا پیپل آف پاکستان کہ انہوں نے فوراً اس کو ٹیک آن کیا، اور آپ کا جو پلان تھا وہ ایبارٹ ہو گیا، اور آپ کا جو پروجیکٹ تھا وہ بھی ایبارٹ ہو گیا۔ ایبارٹ آپ کو پتہ ہے نا، ایبارشن جس کو کہتے ہیں، ایبارشن بھی ایبارٹ سے نکلا ہے، کہ وقت سے پہلے کوئی چیز ختم ہو جائے، یا جو کئی دفعہ کہتے ہیں نا آپریشن ایبارٹڈ، تو آپ کا جو آپریشن تھا، آپریشن آئی کے، وہ ایبارٹڈ ہو گیا، اور پھر فائنلی اس کو ابینڈن کر دیا گیا۔ اب آپ اپالوجیز کریں گے، آج سے آپ کی یہ کیمپین اپالوجی کی شروع ہوگی، اور جو 74 چینل آپ نے کہے ہیں، شاید آپ 74 سے بھی زیادہ چینلز پہ جائیں گے اور اپالوجائز کریں گے، اس لیے کہ پلان سارا ابینڈن کر دیا گیا ہے، اور اس کو داخل دفتر کر دیا گیا ہے۔ اب آپ جو مرضی کریں وہ آپ کریں گے، لیکن جو ڈیمیج اب آپ نے کنٹرول کرنا ہے وہ اب آپ اپالوجیز کے ذریعے کریں گے، جس طرح بھی کریں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ چلیں، میں اس دن بھی آپ کو کہہ رہا تھا، آپ نے مجھے کہا نا کہ آپ جلدی کر گئے، میں جلدی نہیں کر گیا، جلدی آپ کر گئے۔ میرے پاس تو یہ ثبوت پہلے سے تھے، اور میں نے جلدی نہیں کی، اور میں اس دن بھی بڑی تکلیف میں یہ بات کر رہا تھا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کام نہ کریں، اس طرف نہ جائیں، یہ لوگ بڑے ہی غلط قسم کے ارادے رکھتے ہیں، اور یہ اتنے خطرناک ہیں کہ آپ کو ان کا اندازہ نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ بھی نہیں پتہ، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب اگلا پلان یہ بھی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ پریکٹیکلی بھی ہو جائے، خدا نہ خواستہ، میرے منہ میں خاک، کہ آپ کے اوپر ایک حملہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک قدم ہوگا اگر کسی نے یہ کیا۔ آپ کے اوپر حملہ ہوگا، اور اس کا الزام جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی پر لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کن کن لوگوں سے آپ مل رہے ہیں، کیونکہ دوستوں کے متعلق اچھا سوچنا اور خلوص کے ساتھ سوچنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔
اور یا جہاں تک آپ کی ٹرولنگ کا تعلق ہے، تو آپ ذرا صرف امیجن یہ کریں کہ آپ کی 4 دن ٹرولنگ ہوئی ہے اور آپ معافی مانگنے پہ آ گئے ہوئے ہیں۔ مانگ لی آپ نے، اور آئندہ بھی آپ 2-4 دن میں آپ مزید چینلز پہ جا کے معافی مانگ لیں گے۔ لیکن اس شخص کے بارے میں آپ نے سوچا کبھی کہ جس کو آپ ٹیک آن کرنے جا رہے تھے اور جس کے بارے میں آپ نے مجھے ٹونٹ بھی کیا کہ آپ عمران خان کو اتنا بڑا کیوں سمجھتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں نہ اٹھایا نہ آئندہ سے اٹھاؤں گا، لیکن میں اس وقت ایک لارجر پکچر دیکھ رہا ہوں۔ اور لارجر پکچر یہ ہے کہ ایک طرف 13-14 جماعتیں اور ان کے سہولت کار اور ان کے سارے بیکرز جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ملک کو برباد کر رہے ہیں، اور ایک طرف ایک شخص کھڑا ہوا ہے، صرف ایک شخص، ٹانگ اس کی ٹوٹی ہوئی ہے، گولیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ کس کے سہارے؟ وہ اللہ اور عوام کے سہارے پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اس کی ٹرولنگ جتنی ہوتی ہے، کبھی آپ امیجن کریں گے کہ کتنے سالوں سے اس کی ٹرولنگ ہو رہی ہے اور 24 گھنٹے ہو رہی ہے، اور سارا مافیا ود آل دیئر ریسورسز اس کی ٹرولنگ کر رہا ہے، لیکن وہ کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ آپ نے کہا نا کہ آپ کی منزل کھوٹی کوئی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ میرے دوست ہیں، آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی منزل ہے کیا۔ آپ کی منزل ایک موٹیویشنل اسپیکر بننا تھا یا اس سے آگے کیا بننا تھا؟ ابھی بھی آپ کو میں نے پہلی جو ویڈیو کی تھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کنفیوزڈ ہیں، آپ کے اندر آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ویئر آر یو ہیڈنگ۔ تو کوئی بھی جو لیڈر ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی جو کوالٹی ہوتی ہے ان میں ون آف دیم از کلیئرٹی آف مائنڈ۔ تو میرے بھائی آپ کو تھوڑا سا کلیئر ہیڈڈ ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ منزل اس کی کھوٹی ہوتی ہے جس کی منزل ہوتی ہی نہیں ہے، جس کی منزل طے ہو جائے، اس کو پتہ ہو کہ میں نے اس منزل تک پہنچنا، اس کی کبھی منزل کھوٹی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس بندے کو ٹیک آن کرنے سے پہلے یہ چیزیں ذرا سوچیں اور تھوڑا سا ریلیکس کریں، دھیرج۔ میرا آپ سے برادرانہ مشورہ یہ ہوگا کہ ذرا ریلیکس کریں، تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں نا دھیرج، سلو ڈاؤن، ٹیک اے پاز، ہیو اے کپ آف کافی، ٹھیک ہے، اینڈ اے ڈیپ بریتھ، ذرا سوچیں، اپنے آپ کو دروں بینی کے عمل سے گزاریں۔ وہ ایک مجھے یاد آ رہا ہے، ایک بادشاہ ہوتا تھا نا، تو وہ اپنی جب اس کا چل رہا ہوتا تھا کورٹ وغیرہ سارا، تو اس میں سے بریک لے کے تو ایک چپ کر کے پیچھے ایک گیلری سے ہوتا ہوا ایک کمرے میں جاتا تھا روزانہ۔ تو جا کے وہ دروازہ، اس کی چابی صرف اس کے پاس ہوتی تھی، تو وہ جا کے اس دروازہ کھولتا تھا، تالا کھول کے اندر جاتا تھا، تو ادھر کوئی چیز تھوڑی دیر کر کے پھر وہ واپس آ جاتا تھا۔ تو اس کا جو گارڈ تھا وہ دیکھتا تھا روز کہ یہ بادشاہ صاحب کدھر جاتے ہیں۔ تو اس نے ایک دفعہ ان کو پیچھا کیا، دیکھا کہ وہ وہاں پہ جا رہے ہیں، کمرے میں گئے ہیں، 5 منٹ کے بعد واپس آ گئے ہیں۔ تو ایک دن اس نے حوصلہ کر کے بادشاہ سے پوچھ لیا کہ جی آپ وہاں پہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا جی میں صرف آپ کو فالو کر رہا تھا کیونکہ میری ڈیوٹی تھی، تو میں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ آپ وہاں پہ کیا کرنے گئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ وہاں پہ یہ چابی پکڑو، جا کے دیکھ کے آؤ۔ وہ دیکھ کے آیا، دیکھا اس نے تو وہاں پہ ایک خالی کمرہ تھا، اس ایک ٹیبل پڑی ہوئی تھی، ٹیبل کے اوپر ایک ڈبہ تھا، ڈبے کے اندر کچھ کپڑا تھا۔ تو وہ دیکھ کے آ گیا، اس نے کہا جی یہ تو وہاں پہ کپڑا پڑا ہوا ہے، کپڑے ہیں تھوڑے سے۔ تو اس نے کہا یہ میرے وہ کپڑے ہیں جب میں بادشاہ نہیں بنا تھا، تو میں روزانہ جاتا ہوں اور میں وہ جا کے کپڑے دیکھتا ہوں، تو مجھے وہ وقت اپنا یاد آتا ہے جب میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور آج میں بادشاہ ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ مجھے بتاتی ہے کہ کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے، وہ بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ مجھے اپنی اوقات یاد دلاتی رہتی ہے کہ میں کیا تھا اور اب میں کیا ہو گیا ہوں۔ تو اس لیے شاہ صاحب میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کو اللہ نے کتنی عزت دی، کتنا آپ کو مقام دیا، کہاں سے آپ نے شروع کیا، اور آپ خود کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا، میں نے اس وقت آپ کا وہ بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا ہوا، لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ ایک کمرے سے آپ نے سارا کچھ شروع کیا۔ تو یہ وہ واصف صاحب آپ کے استاد ہیں نا، وہ کہا کرتے تھے کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ تو یہ ان کی کوٹیشنز ہیں نا جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور پھر پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب جو ہیں، جو آپ کے بھی استاد ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ آج کل کے تیز زمانے میں، تیز وقت کے دوران ذرا سا رکنے کا نام تصوف ہے۔ تو میری بھی آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ تھوڑا سا رکیے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا ذرا جائزہ لیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو، اپنی سول کو، نیور سیل یور سول، کہ اگر آپ اس طرح کام کریں گے تو پھر وہ آپ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہو سکیں گے۔ وہ مجھے بلکہ یاد آ رہا ہے کہ آئنسٹائن نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ نیور ڈو اینی تھنگ اگینسٹ یور کانشیس۔